بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہم اس کلاس میں کتاب التوحید کے اسباق پڑھتے ہیں۔ آج باب نمبر 16 ہوگا، فرشتوں پر اللہ کی وحی کا خوف۔ فرشتوں پر اللہ رب العالمین کی جب وحی ہوتی ہے تو کیا اثر ہوتا ہے، کیسی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اس حوالے سے اس باب میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک آیت ہے سورہ السبا کی آیت نمبر 23۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا، تمہارے رب نے کیا کہا۔ قالوا الحق، اللہ کے جو قریبی فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حق ہی فرمایا ہے، برحق فرمایا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اصل میں فرشتوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کچھ بات کرتا ہے، وحی فرماتا ہے، تو اس بات کا، اس کلام کا، اس وحی کا فرشتوں پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ فرشتوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ کی عظمت سے، اللہ کے خوف سے۔ اور پھر جب ان کو ہوش آتا ہے تو یہی فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ماذا قال ربکم، مقرب فرشتے کہتے ہیں اللہ نے حق فرمایا اور وہ بزرگ، برتر اور عالی مقام ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور فرشتے اللہ رب العالمین کی سب سے مقرب مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو پہلا فائدہ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، فرشتوں پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے کلام کرنے سے، اور فرشتوں پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی دل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ گویا کہ فرشتوں کے پاس بھی دل ہے، اس دل سے وہ سمجھتے ہیں، ان کے پاس عقل ہے، شعور رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ فرشتوں کے پاس جسم ہے، ایسا نہیں کہ وہ جسم سے خالی روح کی شکل میں ہوں، بلکہ فرشتے جسم رکھتے ہیں، ان کا وجود ہے، وہ جسم رکھتے ہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العالمین بات کرتا ہے۔ ماذا قال ربکم، اللہ بات کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام کرنے کی ایک صفت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب
فرشتے مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ مقرب فرشتے کہتے ہیں قالوا الحق، وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا ہے۔ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری باتیں تو حق ہی ہیں، پھر حق کہنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ اللہ کی تعریف کے قبیل سے ہے، یہ اللہ کی ثنا اس کی تعریف کے قبیل سے ہے کہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حق فرمایا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے۔ علو کی ایک صفت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور اپنی صفتوں کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ ذات کی اعتبار سے بلند کس طور پر؟ کہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 7 جگہ پر یہ بات اپنی کتاب میں ذکر کی ہے کہ اللہ عرش پر ہے، ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ایمان کو جانچنا چاہا تو اس سے 2 سوال کیا تھا کہ این اللہ ومن انا، اللہ کہاں ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا اللہ آسمان میں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ اس میں اللہ رب العالمین کے علو کا بھی اثبات ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے اور اپنی صفت کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے اہم جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی عبادت کی مستحق نہیں۔ کیسے؟ یہ سبق ہمیں کیسے ملتا ہے؟ وہ اس طور پر ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب بات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے کلام کو سن کر کے اللہ کی سب سے عظمت رکھنے والی مخلوق یعنی فرشتے اللہ کے ڈر سے اس قدر گھبراتے ہیں کہ اس گھبراہٹ کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حالانکہ فرشتے کون ہیں؟ مخلوق میں افضل لوگ ہیں، سوائے بنو آدم کی چند اولاد کے۔ انسانوں سے بھی فرشتے افضل ہیں سوائے چند انسانوں کے۔ اس کے باوجود ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کو سن کر ان پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور آج اللہ کا کلام ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن ہمارا ضمیر نہیں جاگتا، کیونکہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے مقرب فرشتے جب اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ جب فرشتوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کو سن کر ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، تو پھر کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کے سامنے ایک انسان سر جھکائے؟ برکیف اس آیت کریمہ کی تفصیل ہمیں صحیح بخاری کی ایک روایت سے ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے، ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقولہ، تو اللہ کے فرشتے اس کی حکم برداری میں ایسے پر مارتے ہیں کأنہ سلسلۃ علی صفوان، گویا کہ صاف پتھر پر نرم زنجیر لگنے کی آواز ہو۔
صاف پتھر ہے، اس پر نرم زنجیر لگے، یوں آواز نکلتی ہے اس وقت جب کہ اللہ رب العالمین کوئی کلام فرماتا ہے، کوئی وحی فرماتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو فرشتوں پر ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے کہ اس گھبراہٹ میں، اس کی حکم برداری میں فرشتے ایسے پر مارتے ہیں گویا کہ صاف پتھر پر نرم زنجیر کے لگنے کی جھنکار ہو۔ ینفذہم ذالک، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے ان فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے، ان کے دلوں تک اتر جاتا ہے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، یہ جو گھبراہٹ ہوئی تھی اور ان کے اوپر جو بے ہوشی طاری ہوئی تھی، جب یہ گھبراہٹ ان سے دور ہوتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، مقرب جو فرشتے ہیں اللہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا وہ برحق ہے، وہ حق ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے۔ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، اب یہاں پر دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین جو کلام کرتا ہے اپنے فرشتوں سے، اور یہ کلام جب نیچے کے فرشتوں تک آتا ہے اور دوسرے فرشتوں کے بیچ یہ کلام گردش کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ پہلے آسمان تک بھی یہ کلام آتا ہے فرشتوں کے بیچ، تو اب فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، تو اللہ کی اس بات کو شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیاطین اللہ کی اس بات کو سننے کے لیے آسمان تک پہنچتے ہیں اور چوری چھپی سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وصفه سفیان بکفہ فحرفها وبدد بین اصابعہ، یعنی یہ شیاطین ایک دوسرے پر یوں ہوتے ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کیا، اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کیا اور انگلیوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا، یوں اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کیا، یا یوں سمجھ لیجئے، اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کیا اور انگلیوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا، گویا کہ یوں تہبتہ 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 شیاطین آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیاطین کی تعداد بھی کتنی ہے، یہاں تک کہ وہ سمائے دنیا تک پہنچتے ہیں۔ اور پھر فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، اب یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ یہ شیاطین جو تہ بتہ آسمان تک پہنچے ہوتے ہیں، شیطان جب کوئی بات سن لیتا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے، فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تحتہ، وہ اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے، ثم یلقیہ الآخر الی من تحتہ، پھر دوسرا شیطان اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے۔ سنتا ہے، ایک شیطان اپنے سے نیچے والے کو بتاتا ہے، پھر دوسرا شیطان اپنے سے نیچے والے کو بتاتا ہے، تیسرا شیطان اپنے سے نیچے والے کو بتاتا ہے، یہاں تک کہ آخری شیطان حتی یلقیہا علی لسان الساحر او الکاہن، یہاں تک کہ جو آخری شیطان ہوتا ہے وہ اس بات کو کاہن یا جادوگر کو بتا دیتا ہے۔ جادوگر تو ہم سمجھتے ہیں ساحر، جادوگر، اور کاہن اسے کہتے ہیں جو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہو یا جو دلوں کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہو، وہ کاہن اور جوتش ہے۔ فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَن يُلْقِيَهَا، ہوتا یہ ہے
کہ کبھی تو کاہن کو وہ بات پہنچنے سے پہلے ہی شہاب جلا دیتا ہے۔ شہاب کیا ہے؟ شہاب یہ اللہ رب العالمین نے دہکتا ہوا انگارہ تیار کر رکھا ہے ان شیاطین کے لیے جو اللہ کی بات کو سننے کے لیے تہ بتہ آسمان تک پہنچتے ہیں۔ دہکتے ہوئے انگارے ہیں جن سے ان شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار آسمان سے تارے ٹوٹتے ہیں، یہ تارے نہیں ہوتے اصل میں۔ اگر تارا یا ستارہ ٹوٹے زمین پہ آئے تو زمین کو جلا کر رکھ دے، لیکن یہ تاروں کا ایک حصہ ہوتا ہے، تاروں کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے ان شیاطین کو مارا جاتا ہے جو اللہ کے کلام کو سننے کے لیے تہ بتہ آسمان تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین ہیں جو اللہ کے کلام کو سننے کے لیے تہ بتہ آسمان تک پہنچتے ہیں، جس وقت وحی اتر رہی تھی اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کے جانے کو بند کر رکھا تھا اور پورے طور پر آسمان کی حفاظت کر رکھی تھی، لیکن اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو قیامت کے دن تک ان کے لیے اس بات کی گنجائش رہے گی کہ وہ آسمان تک چڑھیں اور کچھ باتوں کو جو اللہ نے فیصلہ کیا ہوگا اور فرشتوں میں گردش کر رہی ہوتی ہے ان باتوں کو اچک کر کے آ کر اپنے کاہنوں اور نجومیوں کے کان میں ڈال دیں۔ چنانچہ اسی حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، فَيُلْقِيهَا حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِلِ أَوْ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَن يُلْقِيَهَا۔ تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے اسے بتانے سے پہلے ہی دہکتا ہوا انگارہ اس کو لگ جاتا ہے اور وہ جل کر کے گر جاتا ہے۔ اور وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَن يُدْرِكَهُ، اور کبھی کبھی اس انگارے کے پانے سے پہلے اپنے کاہن یا نجومی ساتھی کے کان میں وہ بات ڈال دیتا ہے۔ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ۔ اب کیا کرتا ہے وہ کاہن؟ وہ کاہن اس کے اندر 100 جھوٹ ملاتا ہے، ایک جھوٹ، 2 جھوٹ، 3 جھوٹ نہیں بلکہ 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ فَيُقَالْ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا۔ اب اس نے جو 100 جھوٹ ملایا اور لوگوں کو بتایا اور لوگ اس کی بات ماننے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی بات اس طرح واقع ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ کیا فلاں دن اس جادوگر یا کاہن نے ایسے ایسے نہیں کہا تھا؟ یعنی ایک سچ میں اس نے 100 جھوٹ ملایا، اگر ایک بات سچ ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ فلاں دن فلاں کاہن نے ایسی ایسی بات کہی تھی۔ فَيُصَدَّقْ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ، چنانچہ صرف اس ایک بات کے سچ ہونے کی وجہ سے اس کاہن کو سچا مان لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بات کہاں کی ہوتی ہے؟ وہ بات آسمان سے سنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہے کاہنوں کی حقیقت۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جنوں کا آسمان تک پہنچنا ممکن ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ آسانی ان کے لیے اس لیے رکھی ہے تاکہ ان کو آزمائیں۔ اس ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اس ذریعہ سے ان شیاطین کو آزماتا ہے، آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ راستہ ان کے لیے کھول رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، یہ روایت ہے ابن ابی حاتم کی۔ حضرت نواس بن سبعان
حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر تکلم بالوحی، جب اللہ رب العالمین کسی بات کی وحی کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ وحی کی بات کرتے ہیں، وحی کے ذریعہ بات کرتے ہیں، وحی کرتے ہیں، یعنی گفتگو فرماتے ہیں اللہ رب العالمین۔ اخذت السماوات منہ رجفتن او قال اخذت السماوات منہ رجفتن او قال رعدۃ شدیدۃ، تو کیا ہوتا ہے اس کا اثر؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے بات کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف سے تمام آسمانوں پر ایک طرح سے دہشت اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین کے بات کرنے کی وجہ سے پورے آسمان پر دہشت اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جامد مخلوق کے اندر بھی اللہ کی عظمت کا احساس ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تسبح السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین کلام فرماتا ہے تو اس کلام کی ہیبت ایسی ہوتی ہے، اس کلام کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تمام آسمانوں پر دہشت اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، جب آسمان والے اس آواز کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آسمان والے یعنی فرشتے، جب اللہ کلام فرماتا ہے تو آسمان پر کپکپی اور دہشت طاری ہوتی ہی ہے، اور فرشتے بھی بے ہوش ہو کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، تو سب سے پہلے سر جو اٹھاتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنی وحی میں سے جو چاہتا ہے گفتگو فرماتا ہے، کلام فرماتا ہے۔ کن سے؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے۔ گویا کہ فرشتے سب کے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ کی عظمت اور ہیبت کی بنیاد پر، لیکن ان فرشتوں میں سب سے پہلے جو سر اٹھاتے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اس سے حضرت جبریل علیہ السلام کی فضیلت بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے اوپر جو وحی بھیجنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے بات کرتے ہیں۔ ثم یمر جبریل علی الملائکہ، پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ کلما مر بسماء سألہ ملائکتہا ماذا قال ربنا یا جبریل، جب جبریل فرشتوں سے گزرتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتوں سے، تو فرشتے کہتے ہیں ماذا قال ربنا یا جبریل، ہمارے رب نے اے جبریل کیا فرمایا؟ تو جبریل کہتے ہیں فیقول جبریل قال الحق وهو العلی الکبیر، تو جبریل کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے۔ فیقولون کلہم مثل ما قال جبریل، چنانچہ سارے کے سارے فرشتے یہی بات کہتے ہیں جو بات جبریل نے کہی کہ اللہ نے حق فرمایا، سارے فرشتے یہی الفاظ پکارتے ہیں کہ اللہ نے حق فرمایا۔ فینتہی جبریل بالوحی الی حیث امرہ اللہ عز وجل، پھر جبریل علیہ السلام اس وحی کو جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں۔ محترم بھائیو اور بہنوں، اس آیت اور ان دو احادیث سے ہمیں اللہ کی عظمت کا پتہ چلا، اور اس بات کا پتہ چلا کہ فرشتوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت جب کہ اللہ رب العالمین کلام فرماتا ہے۔ حالانکہ فرشتے یہ اللہ کی سب سے پیاری مخلوق ہیں جو نافرمانی نہیں کرتے، اور بنو آدم کے چند لوگ ہی فرشتوں سے افضل ہیں، اس کے باوجود فرشتوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ
اللہ کے کلام سے ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایرے غیرے اور نتھو خیرے جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، جن کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، جب اللہ کی عظمت کے سامنے فرشتوں کی یہ حالت ہوتی ہے تو کیا ان کی پوجا ہونی چاہیے؟ اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے۔ اور اسی سبب سے کتاب التوحید میں یہ حدیث پیش کی گئی ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔